أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اس امت سے پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، اولاد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کی عہد شکنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہٹ دھرمی اور اللہ تعالیٰ کے سے کیے گئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، اس کی تفصیل پچھلی آیتوں سے چلتے آ رہی ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ اس سے آگے مزید ایک بات ذہن میں رہے، سورہ بقرہ شروع میں ذکر فرما دیا وہ تمام مضامین جو کلام پاک میں موجود ہیں، وہ سارا کا سارا خلاصہ اور تفصیل جو کلام پاک میں موجود ہے، بغیر تفصیل کے سورہ بقرہ میں سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے تلاوت کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کا درجہ پورے کلام پاک کی تلاوت اپنی جگہ محقق ثابت، ہر لفظ کے بدلے تلاوت پر 10 نیکیاں کم سے کم عطا کرنے کا بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اعلان ہے۔ تلاوت کے تحت حکم خداوندی کو جاننا اور ماننا، لیکن سارے مضامین کو مفہوم کو لیا ہوا ہے سورہ بقرہ، اس لیے اس کی فضیلت سب سے آگے ہے۔ اور یہ بات بھی ایک سے زائد مرتبہ بتائی گئی ہے، اس شخص کے لیے جاننا ہے یہ جو قرآن کے ترجمے کے ساتھ چلتا ہو، معنی و مطلب کے ساتھ چلتا ہو، پورے مفہوم کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہونے کی وجہ سے سارے خلاصے کو اپنے دماغ میں لانا چاہتا ہو، لانا ہے، اہمیت دینا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر ذکر کہ سورہ بقرہ میں جو 286 آیتوں پر مشتمل انسانوں کی تقسیم کے مطابق جو قریب 2.5 پارے میں جا رہا ہے، یہ پاروں کی تقسیم اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن کی تاریخ سے اس کا کوئی جوڑ اور رابطہ نہیں ہے۔ ہاں کلام پاک سے جڑنے اور جوڑنے کے لیے، ایک آسان کرنے کے لیے، سہل کرنے کے لیے، کلام پاک سے تلاوت کے طور پر جڑے رہنے کے لیے، ایک سہولت کے لیے یہ تقسیم ہے۔ چلو میں ایک پارہ پڑھ لیا، ایسا سہولت ہو جائے۔ دوسرے اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ ایک مہینے میں ایک کلام پاک کی تلاوت ایک مہینے میں ایک بار ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ۔ اس کی وضاحت کی روشنی میں یہ تقسیم متقدمین نے
وہ اسلاف جو بہت پہلے پہلے گزرے ہیں انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے، جو دین میں کسی معاملے میں خلل پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تب سورہ بقرہ کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں، اب اس کی تفصیل چاہیے، حقیقت چاہیے جو وہاں نہیں ملے گی۔ مثلا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سورہ بقرہ کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے، یعنی ابتدا سے انتہا تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے ہیں، ان کی حقیقت، ان کی اہمیت، ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی کو کسی نہ کسی خاص چیز کے ذریعے سے ہم نے ایک امتیاز بخشا ہے، فضیلت سے نوازا ہے۔ جو اس رسول کو دیے ہیں اس رسول کو وہ چیز نہیں دی ہے۔ نفس نبوت میں، پیام میں سب ایک ہیں، حقائق میں ایک ہیں، پھر انہیں ممتاز کرنے والی ایک چیز، جیسے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر دیا، جنات تابع کر دیا، درخت تابع کر دیا، پرندے تابع کر دیا، ساری کے ساری چیزیں آپ کے حکم پر یہ کہہ کر تابع کر دیا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، سورہ صاد میں اس کی تفصیل پیش کیا اللہ نے۔ یہ ہماری عطا ہے اے سلیمان، ہماری طرف سے، یہ ہماری جانب سے عطا ہے تمہارے لیے، اور بغیر کنڈیشن کے ہے، شرط نہیں لگاتے ہم۔ فامنون، کسی کے اوپر کچھ احسان کرنا ہے تو اپنے مرضی سے کرتے جاؤ، کیا کیا کرنا چاہتے کرو، کس کو کیا نوازنا ہے نواز لو۔ او امسک، کسی کو اس میں سے کچھ بھی نوازنا نہیں چاہتے آپ، یہ پورے اختیار کے ساتھ ہم حوالے کر دیتے ہیں۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ۔ اب وہ تفصیل کلام پاک میں، اسی ایک تفصیل کا حصہ آج کی ان آیتوں میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے من و سلوہ نازل فرمایا تھا۔ زیر سما زندگی گزارنے کے لیے دھوپ سے حفاظت کے انتظامات مکمل طور پر قدرت نے ان پر فرمائے تھے۔ یہ خلاصے میں اتنا معلوم ہے۔ ہوا کیا تھا؟ وہ ہوا کیا تھا یہ آج کی آیتوں میں ہوا یہ تھا۔ کوئی سورہ بقرہ کی تشریح ہے، ہر مضمون کی وضاحت ہے، اور پھر پورے وضاحت حقائق سے جاننے کے بعد، احکام جان لینے کے بعد، مان لینے کے بعد، انتہائی اور مختصر اس میں خلاصہ کیا ہے، ایسا جا کر پھر ایسا پلٹ کر سمجھتے ہوئے جا کر، ترجمہ مفہوم کو سمجھتے ہوئے جا کر پورے کلام پاک میں پھر پلٹ کر آتے ہیں خلاصے میں، تو نکلے گا خلاصہ صرف اور صرف 7 آیتیں چھوٹی چھوٹی سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، بس اسی کی وضاحت ہے سارا کا سارا کلام پاک۔ یہاں تک تو آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، متوسط درجے کا ذہن رکھنے والے کو بھی اگر یہ محنت کرا تو، لیکن اس کے آگے بھی حقائق پیش کیے ہیں، وہ یہ عام آدمی سے، متوسط فہم رکھنے والے سے، تعلیم یافتہ کے لیے وہ سمجھنا ذرا اور دشوار ہے۔ جس کو اس کے فن کے کاملین نے، ماہرین نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ ذرا ہماری سمجھ میں اترنا ذرا مشکل ہے، لیکن جبکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ وہ یہ کہا کہ
پورا قرآن اس طرح آتے ہوئے سورہ فاتحہ میں سمٹ گیا، سورہ فاتحہ پورا کلام پاک اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سمٹ گیا ہے۔ اب کھولتے جاؤ تو وضاحت ہوگی۔ چلو زیادہ کوشش پر یہ بھی ذرا سمجھنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد والی چیز تو اور بڑھیا ہے۔ یہ صرف سن کر چھوڑ دینا، پیچھے پڑنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا، زندگی کا مستقل حصہ لگانا پڑے گا، رابطے کے ساتھ۔ خالی ایک معلومات میں فہم میں ایک چیز ڈالتے ہوئے چلتا ہوں، اور پھر وہ سارا کا سارا پورا قرآن، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے اندر جو ہے یہ سب کچھ بسم اللہ کے بے کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف سن کے خاموش بیٹھی آپ اس میں۔ پچھلے قدیم سالوں میں یہ کلمہ کئی مرتبہ کانوں سے ٹکرایا بھی ہے، گونجا بھی ہے۔ اب زمانہ، تہذیب، معیار لوگوں کا مختلف ہوا ہے، جبکہ فقراء کے اندر بھی کہ بھیک مانگتے فقیروں سے بھی یہ کلمات کانوں سے ٹکرائے ہیں۔ جتنے قریب تھے لوگ کہ الف سے کر اللہ کا نظارہ، بے کے نقطے میں بھید سارا۔ اب تو ان ساری چیزوں سے ہم بڑے دور ہیں۔ الف سے کر لے اللہ کا نظارہ، بے کے نقطے میں بھید سارا، ساری کائنات کا وجود بے کے اندر ہے۔ مزید الجھن والی چیزیں میں اب ذکر بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان، بڑے رحم و کرم والے ہیں، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب ذہن سے پوچھئے آپ، اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ اب یہ الجھن میں مت جائیے۔ جنہوں نے راز اس کے پر بحث کیے، انہوں آخر میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے ہوا جو بھی ہے سو ہے، نہیں معلوم۔ اب اتنی الجھن میں نہیں جانا، آپ کو بتاتے ہیں اسماء الحسنی میں اللہ یہ اصل نام ہے، اللہ کی ذات کا، ماں باقی جتنے نام ہیں یہ اللہ کے صفات ہیں، یعنی اللہ کے کام ہیں۔ سادہ سیدھا اسی میں رہیے آپ، مت مزید میں اس میں زندگی سب کچھ لگانا، اس لائن میں آپ پلٹنے غوطہ لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سارے کچھ اپنی جگہ ایک حقائق ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو اسلام سے قریب کرنے کے، تو یہاں پر جو ایک بات بتاتے ہوئے جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم، وہاں من و سلوہ کا نازل کرنا 40 برس تک آسمان کے نیچے زندگی گزارنے لگایا اللہ نے، کھانے کی کمی نہیں کی، پینے کی کمی نہیں کی، دھوپ کی شدت کی شکایت کا موقع کسی کو نہیں دیا۔ اب ہم سب کچھ انتظامات کر کے اب اس وقت آپ فین کی ہوا نہیں لے سکتے، گولے رکھ کر روشنی نہیں لے سکتے، اے سی رکھ کر سونگ بھی نہیں سکتے آپ۔ یہ بندے کی تدبیر نہیں، وہ قادر مطلق کی قدرت کے نمونے 20 اللہ تعالیٰ کلام پاک میں پیش فرماتے گئے ہیں۔ اب ان کی خرابی شکنی، یہ سارے نمونے صرف اور صرف اس امت کے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ایمان نام ہے پوری طرح یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرمان پر پورا یقین اعتماد رکھ کر، فلا تخشوہم واخشونی، کسی چیز کی پرواہ مت کرو۔ جب چیز آتی ہے پرواہ کرنے کی، جب چیز آتی ہے ڈرنے کی، کسی سے نہ ڈرو۔ جب چیز آتی ہے جھجکنے کی، کسی چیز کا جھجک مت پیدا کرو۔ کرنا ہے تو اپنے رب سے کرو۔ دین والے معاملے میں، دنیا والے معاملے میں ہم بے جھجک ہو کر آگے بڑھتے ہیں،
ہم بڑھتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کو دعوت دیتے ہیں، تہجد کے قریب میں آپ کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم عادی بھی ہیں۔ یا لوگوں کو اتنا جمع ہونے کا موقع دیتے ہیں، جتنا انتظام آپ دسترخوان کا کر رکھے ہیں، 1.5 تا 2 دسترخوان کے لوگ جمع ہونے کے بعد پھر ان کو چھوڑ کر ایک تماشا دیکھتے ہیں، شوق پیدا ہوا بغیر ٹکٹ کے ایک تماشا دیکھنے کا۔ اب سارے اخلاق کی مستقل ایک تعلیم ہے۔ بوڑھوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، فلاں کا رکھنا، فلاں کا رکھنا۔ اب خیال رکھے تو نماز فجر بھی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھنا نہیں، ہاتھ دھوئے تو پھر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا 1 گھنٹہ۔ بیچ میں یہ خرابیوں کی چیز ہے، زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس خرابی کے پیچھے بھی ان کے پاس ایک حکمت اور تدبیر ہے، ہر چیز کا ان کے پاس جواب بھی ہے۔ یہ عملی زندگی کا ہمارا اپنا حصہ ہے کہ ایک چیزوں کے لیے کئی مصائب اور مشکلات والی چیزیں خود یہ کر لیتے چلتے ہیں، بتانے پر اس کو آسانی سے سنتے ہیں تو چھوڑتے ہیں۔ تو ہم نمونہ عملی طور پر دین نام ہر چیز میں اخلاق کا کامل طریقے کا نمونہ پیش کرنے کا ہے۔ بات تخلیق کرنے والا بھی اس سیلاب میں اسی طرح انہیں بھی بہنے لگتا ہے، سمجھتا کہ مجھے بہنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ کل کی آیت میں جو مقدمے کے طور پر تھی، جو اسی سے متعلق ذکر کیے تھے، یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، اے بنی اسرائیل اللہ کے کتنے احسانات تم پر ہوئے۔ زمانے دراز سے قریب 1 صدی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سے بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو دنیا نے غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے وجود کو ہماری خدمت کے لیے، ہماری غلامی کے لیے، اور ان کو قتل کرنے پر اس کو جرم نہیں سمجھا جانے لگا، یہ ہمارا اپنا حق ہے سمجھا جانے لگا۔ ان کو ختم بھی نہیں کر دیتے، اس لیے کہ ہماری خدمت کے لیے ضرورت ہے۔ اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، نہ صرف نکالا، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا انعام بہت سارے انبیاء کو بھی بھیجا، گنتی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل قوم میں انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عامش کی روایت کے مطابق، محدث اپنی حدیث کی کتاب ابن ابی حاتم کی کتاب سے، صرف بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اس قوم کو تورات کے پر قائم باقی رکھنے کے لیے اس روایت میں جو گنتی بتائی گئی ہے، 1000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ چند سال، 200 400 600 سال، پوری دنیا کی گنتی کے لحاظ سے چند سال ہوئے۔ 20ویں حیدرآباد کی فضا میں بھی یہ آواز گونجی ہے تقاریر کے اندر، ارے ہم نے بھی اس مملکت کے اوپر، اس سرزمین پر حکومت کی ہے۔ حکومت کرنے والا ایک ہی پد تھا، جو فرد جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کے تحت میں رہنے والے جتنے ہیں، اب وہ سب سہرا لیتے، ہم بھی حکمران رہے ہیں۔ کہاں رہے تم؟ جو ہمارے اسلاف میں سے کوئی ایک رہا تو ہم سب کے سب حکمران طبقے سے ہو گئے۔ تو اللہ نے یاد دلایا،
اجی تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے ہو، اب تم میں سے کئی ایک کو حکومتیں بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، اس کی نوعیت کیا ہے کل وضاحت کر دی گئی تھی. اور زندہ مثال نمونہ سمندر کو پھاڑ کر تمام کو پار کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے. انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ بھی ذکر کر دیا گیا تھا کل. سمندر سے پار ہو کے آنے کے بعد مصر چھوڑ کے سمندر پار کے نکلے ہیں. پار ہو کر نکلے ہیں، اب جانا کہاں پر؟ چلو دشمن ختم ہو گیا، لوٹنا مصر کو. پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر آگے بڑھے پوری قوم کو. بیت المقدس کے قریب پہنچ کر مقام اریحہ یا آریحہ کا نام ہے، جو فلسطین اور اردن کے نہر اردن کے درمیان میں پڑتا ہے، وہ مقام بھی مقامات مقدسہ میں سے ہے. اب ان کو کیا کرنا، وہ تفصیل جو سورہ بقرہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، وہ واقعے کے ساتھ کھلتا مضمون ہے. اللہ نے اعلان فرمایا بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب تک جس کو تم وطن سمجھ رہے تھے، غلامی کے زنجیروں میں تھے، وہ تمہارا وطن نہیں ہے. ادھر پلٹنے کا ارادہ بھی مت کرو. اگر پلٹو گے تو اور ذلیل، ناکام، نامراد زندگی گزارنی پڑے گی تمہیں، اگرچہ کہ دشمن ختم ہو گیا تم کو. مصر گئے تھے تو ملک شام سے، ملک شام کی حقیقت بتا دی گئی، جس میں فلسطین سب یہ ملک شام تھا. یہ بات کے، یہ ٹکڑے بات کے ہیں. یہ اب فلسطین مملکت الگ ہے، شام مملکت الگ ہے، جس کو ہم سیدھے انگریزی میں کہتے ہیں. اسی کے حدود میں مملکت میں، جیسے ہندوستان افغانستان تک، سارا کا سارا پاکستان اس میں شامل، بنگلہ دیش اس میں شامل. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے. اب اس کے حصے بکھرے ہوئے، وہ ایک مملکت، ایک مملکت، ایک مملکت. بلکہ لبنان کے حصے تک، ہم اردو میں لبنان بولتے ہیں، عربی میں لبنان ہے وہ، کیونکہ اردو والے مانو سے لبنان سے، جیسے فلسطین اردو میں بول دیتے ہیں، عربی میں تو اس کا استعمال سے فلسطین ہے وہ. خیر ہم اردو کے لحاظ سے اردو والوں کو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، تم اپنا اصلی وطن جو چھوڑ کر گئے تھے، اب دوسری قوم آئی بھی، آباد ہو بھی گئی، تم اپنے اصل وطن کو لوٹو. یہ لوٹانے کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کو جہاد کر کر فتح کرو. بیت المقدس کو یہ حقیقت بتا دی گئی، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت القدس، یہ سب صحیح ہے. صحیح کیوں ہے اب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے عربی کے نقطہ نظر سے. یہ تلفظ الگ الگ ناموں کو بگاڑ رہے نہیں، نام صحیح ہے. بیت القدس، بیت المقدس، بیت المقدس. ایک ہی نام ہے، ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں ہے، اور نہ غلط ہے. کوئی اس میں ایک دوسرے میں غلط بھی نہیں، کوئی ایک دوسرے میں انہیں افضل انہیں غیر افضل، ایسا بھی نہیں. جاؤ بیت المقدس کو فتح کرو جہاد کر کے. وطن کو پہنچنا، اپنے وطن کو وطن بنا کر رہنا، اللہ کا مقدس گھر کو فتح بھی کرو جو دشمنوں کے قبضے میں ہے.
وہی جنگ ابھی تک بھی ہے، آتے رہتا جاتے رہتا، آتے رہتا جاتے رہتا. کیوں خاموش بیٹھ جاؤ نا؟ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. پھر کٹ رہے نا، نہیں کٹے تو مرتے نہیں، رہنے کے لیے پیدا ہوئے. جس دن پیدا ہوئے یہ اعلان ہے کہ مرنا ہے. جس دن پیسے ہاتھ میں آیا یہ اعلان ہے کہ اس کو جانا ہے. جس دن گھر تعمیر کیا یہ اعلان ہے کہ ایک دن اس کو گرنا ہے یا گرانا ہے. دنیا کی صفت یہی ہے. جتنے لمحات گزر رہے ہیں انسان کی زندگی کے، وہ اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے. لیکن دنیا والوں کے حساب نہیں، یہ عمر میں اتنا بڑا ہے، حالانکہ پیدا جو ہوا ہے بچہ وہ عمر میں بڑا ہے. یہ بڑا میاں سب سے چھوٹے ہیں، اس لیے جلدی جانا ہے ان کو، اس کو رہنا ہے. اس کو عمر میں جس کو ہم چھوٹا کریں وہ بڑا ہے، جو بڑا کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے. ایک ایک سانس جو گزر رہی ہے اس کی زندگی کا حصہ کٹ رہا ہے. یہ حقائق ہیں، لیکن ظاہر کے اوپر انسان فیصلہ کرتا ہے، کرے گا. پیغمبر موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. موت کا لقمہ بن چکے تھے، قریب تھے، بچنے کی کوئی پل برابر بھی امید نہیں. سمندر کے راستے پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے راستے نکال کر اطمینان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دینے کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر فرمایا سب کچھ زندہ نمونے موجود ہیں. پھر اسی کے ذریعے سے اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ یہ زمین مقدس تمہاری ہے، تمہارے حصے میں لکھی ہوئی ہے، تم رہو گے بھی، تمہیں ملے گی بھی. بنی اسرائیل قوم 12 قبیلوں میں منقسم تھی. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 فرزند ہیں اس کے لحاظ سے 12 میں ایسی چل رہی ہے. سہولت کے لیے 12 کے 12 سردار بنا دیے گئے. اس کو نقیب، اس کی وضاحت چند آیتوں پہلے گزری، تاکہ نگرانی کنٹرول کرنے کے لیے. جب ہم پہنچے اس حکم کی تعمیل کے لیے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 جو سردار تھے ان کو بھیجے. آگے بڑھنے، داخل ہونے سے پہلے حالات کا جائزہ لے کر آؤ. جائزہ لینے کے لیے نکلے، ابھی شہر کے حدود میں دروازے میں داخل ہوئے نہیں. یہ آج کی قوم کو دروازہ سمجھانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، بلکہ حیدرآباد کی بھی زندگی دروازوں میں گری ہوئی تھی. شام ہوتے ہی دروازے بند، باہر کا کوئی شخص شہر میں داخل ہو نہیں سکتا، اندر کا باہر جا نہیں سکتا. ساری دنیا میں قریب قریب یہی نظام تھا. طریقے زندگی، طریقے حفاظت، دشمن کی الغار کے بھی طریقے بدل گئے. اب زمین نہیں رہی، ہوا کو زمین کے جیسا استعمال کیا جانے لگا، ہو رہا ہے. تو وہ دروازوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اللہ نے اطمینان دلایا، اس میں حکم کی تعمیل کرتے تم نکلو، اس کے خالی دروازے تک پہنچ جاؤ، تم کو کامیابی مل جائے گی. یا سامنے مقابلے کی نوبت بھی آئی تو برائے نام نوبت ہوگی، ہم غیبی مدد کریں گے تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 کو بھیجا. یہ ابھی دروازے میں داخل ہونا تو کچھ باہری ایک شخص مل گیا وہاں کا. یہ واقعے کی اہمیت اس لیے ہے وہ قوم کتنی سخت تھی، کیسی قوی تھی، ہیکل تھی، رعب اور دبدبا کیسا تھا. وہ قوم تھی قوم عاد کے بچے ہوئی نسل
جن کا قرآن میں ذکر ہے. جب اس قوم کو ہلاک و برباد کیا گیا تو ان کی لاشوں کا ذکر قرآن کہتا ہے کانہم اعجاز نخل منقعر، کھجور کے بڑے بڑے درخت کے تنے جڑ سے اکھاڑ کر جیسا ڈال دیے، تو جس طرح درخت لمبے لمبے دراز پڑے ہوئے ہیں اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. یہ قد و قامت میں اتنے طویل، اور آدمی جتنا طویل ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا جسم جثہ ہاتھ پاؤں سب ہوتے ہیں. یہ جب باہر نکلے تو صرف ایک شخص باہر ملا، ان کو گھیرے میں لے کر دریافت کیا، پتہ چلا یہ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں ایک ہی آدمی پورے کے پورے 12 کو خابوں میں رکھ کر اٹھا کر لے کر چلے گیا پکڑ. اور اس قوم کی طاقت کا، ہمت کا، جرأت کا اندازہ صرف اس نمونے میں ہو گیا. جا کر اپنے حکمراں کے سامنے پیش کر دیا. مشورہ چلا ان 12 کے ساتھ کیا کیا جائے. اس کے سامنے بھی حقیقت کھل گئی کہ جاسوس تھے، اس قوم سے مقابلے کا سوچ رہے ہیں، جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں. رائے دینے والوں نے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض رائے دی کہ ان کو جو مناسب سمجھے دوسری سزا دی جائے. آخر میں یہ سزا تجویز ہوئی ان کو نہ مارا جائے، نہ قید کیا جائے، سزا بھی نہ دیا جائے، ان کو پورے اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ لوگ جس کی جاسوسی کرنے آئے تھے ان کو جا کے پتہ تو دے دیں ہم ہیں کیسے. ہمارا رعب اور دبدبہ ان تمام کے دلوں میں بیٹھ جائے. بس یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی. چھوڑ دی. واقعی کو سمجھنے کے لیے سادہ سیدھا اتنے واقعی کو کم از کم ذرا مختصر بھی کرے تو کم از کم 10 تا 15 یا بلکہ 20 صفحات کے اوپر یہ ہے. اس کی وضاحت اور تفصیل زیادہ تر یہودیوں سے ملی ہوئی ہے جس کو بنی اسرائیلی تفصیل کہتے ہیں. اسی تفصیل کے دوران میں اوج بن عنق یا اوج بن عناق کا واقعے کی تفصیل بھی انہی آیتوں کے تحت میں ملتی ہے جو کبھی کاروں سے ٹکرائی ہے، جو اتنا لمبا تھا. اس واقعے کو سننا بھی ایک مسئلہ ہے، سننے کے بعد سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. انسان کی عقل سمجھ سے باہر ہے. 3333 ہاتھ لمبا قد، جو ہمارے نماز سے ہی ہے، اور بڑی تفاصیل پورے واقعات لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل سے باہر کی بات ہے، اس کو ادھر سے چھوڑ دو ہے تو برابر منتقل کرتے آ رہے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں، منتقل کرتے جا رہے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں، منتقل کرتے جا رہے ہیں. اردو میں تو ترجمے ہوئے ہی نہیں ہوتے. زیادہ وضاحت والی تفسیر بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہ تفسیر اردو میں نہیں آئی ہے. عربی کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اگر کرنے پر کون پڑھنے والا ہے، کون خریدنے والا ہے؟ کتاب آپ کے ہاتھ تک لا کر دینے کے لیے پیچھے لاکھوں سے زیادہ کا خرچہ پڑتا ہے. وہ سب کرتے بھی نہیں. آپ کو اس زبان میں جانے کے بعد اس میں تفصیل ملیں گی، اس میں اپنے آپ کو وقت لگانا پڑے گا. 3333 ہاتھ، ہمارے اپنے حساب میں 2 ہاتھ کا 1 گز. اس کی تفصیل بھی بتایا اس نے. سمندر میں کھڑا ہو گیا تو بمشکل کبھی ٹخنے تک، گھٹنے تک اس کو لگتا تھا. مچھلی کو جب چاہے پکڑتا، ہاتھ سے اٹھا کر ابروں کے اوپر تک ہاتھ جاتا، سورج کی تپش میں سیکا دے لیتا، مچھلی کھاتا. یہ سب سننا چھوڑنا ہے. یوں ہی سنتے تھے، ایسا نہیں کتابوں میں ہے، قلم بند ہے. سب لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے. ابن کثیر تفسیر کا کچھ ترجمہ ہوا ہے، انہیں بھی یہ سارے واقعات ذکر کیے ہیں. اگر پڑھنا ہے تو اس میں کچھ اردو میں مل سکتا ہے آپ کو.
اس سے یہ واقعے کو جوڑ کر اس میں لکھتے ہیں کہ انہیں تو اپنے جیب میں ڈال لیا سب کو بارہ، وہ جیب بھاری بھی نہیں ہوا. پھر جیب جھٹک دیا تو نیچے لے جا کر. حقیقت اتنی ہے جو پہلے اب سنائی گئی، وہ کیا ہے اللہ عالم، وہ تفصیلات نہیں سنا ہوں میں. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آنے کے بعد تمام سے پورے کے پیر 12 سے عہد لیا، جو کچھ دیکھ کر آئے ہو، مشاہدہ کر کر آئے ہو، اپنے دماغ میں رکھو، ہرگز کسی کو بھی، اپنے کسی قریب سے قریبی آدمی کو بھی یہ راز رہے گا، کیونکہ جاسوسی کی مہم حوالے کی گئی تھی، اس میں تو عہد پہ قائم رہنا پڑتا. اس لیے کہ آگے بڑھنے اور لڑنے سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہونا ہے، سن کر ان کے ہوش اڑ جائیں گے. لیکن انہیں اپنے قریبی دوست کو یہی کہتے ہوئے کسی سے ذکر نہیں کرنا، کسی سے ذکر نہیں کرنا، کسی سے ذکر نہیں کرنا. اس میں سے 10 لوگوں نے راز کو کھول دیا. دو دیانتداری کے ساتھ راز کو راز رکھا، وہ دونوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ایمان کا کمال بتایا ہے اس کو. راز کے علاوہ حکم پیغمبر تھا علیہ السلام، حفاظت کرنا ہی تھا. اب یہ خبر ہوئی تو ان کے ہوش اڑ بھی گئے. ہمارے بس کی بات نہیں، یہ کہہ دیا انہوں نے. اس سے تو اچھا یہی لگتا ہے، یا تو سمندر پار کرتے اس پر ہم بھی ڈوب کے مر جاتے تو اچھا تھا، یا وہ غلامی کی زنجیروں میں جوتے کھا کھا کر کھانے کو اتنا مل جاتا تھا. جان سے تو نہیں مارتے تھے نا، ذلیل کر کے رکھتے تھے نا. اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں پر ہم کو آگے جھونک کر ہم تمام کو یہاں قتل کروانا چاہتے ہیں، یہاں ہم کو مروانا چاہتے ہیں موسیٰ. یہ لہجہ اختیار ہے. ابھی ترجمے سے سمجھ میں آئے گا واقعہ. اب ترجمے پہ چل رہے ہیں، چل رہے آج کی اس آیتوں سے. وہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے پر یہ ضروری پڑتا ہے کہ تم آگے بڑھو. قالوا یا موسیٰ، یا قومی، موسیٰ نے کہا اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، یہ متبرک مقدس ملک میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے فیصلہ، یعنی کامیابی یقینی ہے، صرف تم کو داخل ہونا ہے. حکم کو حکم مان کر آگے بڑھنا ہے. جنگ بدر میں اسی کا حوالہ دیا صحابہ نے، آئیں گی تفصیل. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، یہ جو خیال کر رہے ہو اپنے وطن کو لوٹنے کا، مصر کو، یہ غلطی کبھی نہ کرو. پیٹ پلٹا کر اپنے وطن کی طرف مت جاؤ. اگر جاؤ گے تو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ناکام و نامراد، مایوس ہو کر بڑا نقصان اور گھاٹے والی زندگی ملے گی تمہیں. یہ فیصلہ خداوندی تھا، حکم تھا ان کے لیے. اس واقعے میں ضمن میں شریعت کے فیصلوں کو حتمی فیصلہ سمجھنا، قطعی اٹل سمجھنا، تعویلات سے کیا ہوتا ہے یہ نکالنا نہیں. یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے. آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا انہوں نے، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، جائیں گے کیسا؟ ان فیہا قوما جبارین، بڑے سخت جنگجو مزاج کے، سخت مزاج والی قوم اس کے اندر رہتی ہے. وہ قوم عاد تھی، قوم عمالقہ آباد ہو گئے تھے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، لن ندخلها، لا ندخلها، ہم داخل نہیں ہوں گے. اور اس کو اتنا قطعی پورے اٹل ہو کر ضد کر کے کہا، لن، نیور، نیور کے معنی میں. پھر انا کو تاکہ سے،
یقیناً یقیناً ہم ہرگز 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 جو ارض مقدسہ کر ہم داخل ہونے والے نہیں، کیونکہ کیفیت سن کر سامنے موت دکھ رہی، یہ ہیبت میں ہم داخل ہونے والے نہیں۔ ہاں داخل ہوں گے، جیسا نکالے ہم کو سمندر پار کر کے، دشمن سے بچا کے، وہ دشمن کو بھی ہٹا دو، آسانی سے لے جا کے ہم کو بٹھا دو، ایسا چاہتے ہم۔ قوم نے کہا حتیٰ یخرجوا منہا، وہ سارے کے سارے اپنے گھر بار حکومت دولت سب چھوڑ کے چلے جانا، پورا ملک خالی کر دینا، پھر ہم کو داخل ہو جاؤ، بولو ہم جاتے، ہر ایک وہ گھر لے لیتا، وہ گھر لے لیتا، وہ زمین لے لیتا، ہم آرام سے رہتے۔ ایک معمولی آدمی کی بھی عقل کام نہیں کرتی، کوئی بھی کہیں کو چھوڑے گا، کس لیے چھوڑے گا؟ یہ بھی کہا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، تلاوت میں ملاتے وقت پر نون یا سے پہلے آ گیا تو اس میں اس کو مرج کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم ادغام کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، پڑھیں گے فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہے وہ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں گے، نکل جاتے ہیں اس مملکت سے، اس زمین سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم اطمینان سے اب ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، ان میں سے دو آدمی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام بھی کیا، بڑے خوف، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے قوم کو آگے بڑھ کر سمجھایا، یہ وہ 12 میں سے جو 2 راز کو بچا کر رکھے تھے، جس میں سے حضرت یوشع بن نون ایک ہیں، کالب بن یوحنا ایک ہیں۔ حضرت یوشع کو پھر پیغمبری دیا اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام ابھی وفات پانا ہی تھا کہ اس کے قریب میں حضرت یوشع کو پیغمبری سے بھی نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے ناموں کو ذکر نہیں کیا، تو یہ 2 لوگ اللہ کا انعام ان کے پر جو ہوا تھا، یعنی ایمان کے پر قائم رہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم بھی رکھا۔ انہوں نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگو ادخلوا علیہم البابا، ان لوگوں کے پاس داخل ہو جاؤ اس ملک میں۔ انہوں نے یہاں تک سمجھا صرف دروازے تک جاؤ بس، ارے پھاٹک تک تو جاؤ، پھاٹک توڑ کے پھاٹک کھول کے اندر لوگوں سے جا کر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہاں تک تو جاؤ۔ وہاں تک جا کر فَإِذَا دَخَلْتُمَا، پس جس وقت، یعنی جو ہی تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں، یعنی قدم بھی رکھ دو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقین کر لو، یقیناً یقیناً تم لوگ غالب آ جاؤ گے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا تم کو صرف بہانہ کرنا ہے۔ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ہیبت پیدا کرے گا، خود چھوڑ کے بھاگیں گے، یا مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے، برائے نام مقابلہ ہوں گا، چونکہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی فوج کام کرے گی، صحرا تم کو دے گی، تم فاتح بنے، تمہارے دل کے پر بھی ایک بوال نہیں رہے گا، پھگٹ میں کوئی چیز ملی بول کر، ہم نے کچھ کر کے لیا ہے، سینہ تنا کے لیا ہے، ہاتھ بڑھا کے لیا ہے، فری میں ملنے والی چیز میں ایک بوجھ رہتا ہے سمجھنے والے کے لیے، جو نہیں سمجھا وہ تو بے حیا یا حیا کے جیسا رہتا اس کو۔ یہ تصور ہٹائی دینا پھر میں دوسرا ایک تصور اور آگے، حل جزاء الاحسان احسان، یہ شاید ہدیہ بھی دیا تو آپ اس کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں، زندگی بس سوچتے ہوئے چلنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دعا دینا نا اس کو، اس کے لیے سبق سکھائے گا، جزاک اللہ انی، یعنی میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کرے، اللہ کے حوالے کرو، دینے والی ذات نے کی اس کی ہے، مگر طریقہ اسلوب ادب سکھلا دیا گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے، بندہ بمقابل خدا، امتی بمقابل رسول،
دوست بمقابل دوست، بیٹا بمقابل باپ، باپ بمقابل بیٹا، بیوی بمقابل شوہر، شوہر بمقابل بیوی، ہر فیلڈ کے اندر میدان میں کچھ لے دے معاملات ہے، تو بوجھ احسان کا نہ رکھنے کا طریقہ اختیار کرنا، آسانی کے ساتھ جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں اس کے لیے۔ تو آخری شکل ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی زندگی میں ہر ایک کا جس نے احسان کیا تھا ایک ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا، یعنی الجزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر پوری کر لیا۔ بہت کوشش کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ چکانے کی، مگر مکمل نہیں کر سکا۔ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ میری طرف سے تمہارے احسان کا بدلہ دے۔ عملاً سبق بھی ہوتا، اسی احسان کا بدلہ چکانا تھا جس کے نتیجے میں چچا ابو طالب نے جو آپ کو کفالت میں لے کر مہربانی کی، آخر سانس تک اڑے رہے، ایمان نہ لائے، نہیں لائے، لیکن ہر مشقت میں ساتھ دیتے رہے، اتنے بڑے احسانات فرمائے۔ جب ان کی اولاد پھر فخر و فاخر جیسی کیفیت ان کے گھر پر پلٹ کر آ گئی تو اپنے سارے کے سارے اولاد کو خاندان کے افراد میں پالنے کے لیے، پلنے کے لیے تقسیم کر دیے، کیونکہ نسل کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر از ابتدا انتہا پرورش کرتے ہوئے نہ صرف کیے، اپنی دختر نیک اختر کو حوالے بھی فرمایا۔ ہر قسم کے احسان کو چکا ہے، تو میں کر کیا سکتا ہوں یہ دماغ میں رکھنا، بس یہی کیفیت۔ تصوف کی آپ کو کتاب ملے گی، آپ کو تصوف کا سبق پڑھاؤ، عملی پریکٹس کا، یہی تصوف کی لائن ہے، حقیقت کو سمجھتے ہوئے چلنا، کمال کو۔ کتابی شکل میں تصوف کی تعلیم کہیں نہیں ملے گی آپ کو، کتاب صوفیوں کے ولیوں کے حالات ملیں گے، واقعات ملیں گے، نمونے ملیں گے، یہ کریں گے۔ طریقہ کیا ہے بھائی؟ سبق شروع کہاں سے ہوتا، ختم کہاں سے ہوتا، لکھ کے دو، یہ لکھنے والی چیز نہیں، یہ ساری چیزوں پہ عملی طور پر تربیت والی چیز ہے۔ اللہ کے حکم کے تحت تابع کر کر پوری طرح اپنے آپ کو حوالے کر دینا، قدرت ساری کائنات اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ کہنا میرے لیے بھی کہنا آسان ہے، بڑھنا عملی زندگی بڑی دشوار ہے، اور جو آگے بڑھے گا آزمائش والے مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ہر جگہ سادہ ہائی وے نہیں ملے گا آپ کو، ایسے راستے ملیں گے، گڑے بھی رہیں گے، ٹیڑھے بھی ہوں گے، گلیاں بھی رہیں گے، بلکہ ایک راستے میں کئی راستے گلیاں نکلنے والے بھی رہیں گے، پھر وہ صحیح گلی کو اختیار کرنا بھی رہیں گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کئی جگہ آیت میں کھلا کہہ دیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ کیسا سمجھ لیا ہے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، ہم کو ظالم قوموں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم کو زندگی پریشانہ نہیں ہوں گے۔ میں اپنے طالب علم کا واقعہ بھی ایک مرتبہ سنایا تھا، وقتاً فوقتاً ملنے آیا کرتے تھے نامپلی مرکز سے ایک صاحب، ان کے 2-3 بھائیوں کو پولیس ایکشن میں ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، بڑا دماغ پہ لیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آ کے کہنے کبھی کبھی کھانے کے آتے تھے، ہم اپنے ہاسٹل کے کھانے میں سے اس پہ کھانے میں شامل کرتے تھے، ہم 2 ساتھی تھے، اس سے ملنے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آ کے کہا انہوں نے، عجیب ہے، میں رات کے 2:30 بجے سے اٹھ کر تہجد پہ پڑھتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرا، پورے 5 دن نماز پڑھا، ذکر میں لگا رکھتا ہوں، راستہ لمبا دیکھا، میں پیدل ناپتے یہاں تک پہنچا، اور یہ نافرمان بندے کوئی سائیکل موٹر پہ ڈر ڈر بول کے جا رہا ہے، کوئی اس پہ جا رہا ہے، جو نہ اطاعت کر رہا، نہ ذکر کر رہا، نہ شغل کر رہا، ان کے لیے آرام دہ سفر،
ہمارے لیے مشقت والا سفر. گفتگو کے دوران میں جذبے میں آتے انہوں نے کہا تھا، وہ الفاظ کانوں تک ٹکراتے نہیں. انہیں کا کہنا ہی ضرور نہیں، فطری طور پر انسان کے دماغ میں آتا بھی ہے. فکریں کئی قسم کی ہیں، چلتا بھی ہے. تو قرآن سے کہا کہ تم کہاں سے سمجھ لیا کیسا کہ ایک دم سہولت کے ساتھ ہونے والا ہے. ایمان کی آزمائشات، یہ آزمائش کے مرحلے کڑیاں ہیں. بعض کڑیاں تو اتنے سخت بتائے سورہ یوسف کی آخر آیتوں میں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. بڑے بلند بانگ دعوے، پورے اعتماد یقین کے ساتھ رسولوں نے اپنی امتوں کو کہہ دیا دیکھو اللہ کی مدد آئیں گی، ہوں گی، ایسا ہوں گا. آزمائش کی اتنی لمبی کڑی گزری کہ رسول جو گزرے ہیں ان میں سے کئی رسول وہ بھی مایوس ہو کے کہنے لگے کہیں ایسا ہونے نہ پائے کہ ہماری امت ہم کو جھوٹا سمجھنے لگے گی. اللہ کی مدد کا اعلان تھا، آخر ہوں گی کیسے؟ اس کے بعد اللہ نے مدد کی. آزمائش کے بڑے سخت مرحلے گزرتے ہیں، اسی لیے اس امت کے لیے بڑا فضل ہے. دعا کا خاص حصہ دیا ہے انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے. یہ اکثر دعا میں بہت کم کرتے ہیں لوگ، اور یہ دعا کسی امت کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. جو سورہ بقرہ کی آخر ہے اس کے اندر یہی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. آزمائش سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہاں درخواست کرو تو اپنے رب سے، اس کے اندر آزمائش میں بہہ کر نہ چلے جائیں. ہمیں طاقت سے بڑھ کر ایسی کوئی مشقت ہم پر نہ ڈالیے. مشقت سے بچنے والا کوئی نہیں، طریقے الگ الگ ہیں. ہر دعا کے اندر حصہ رکھنا چاہیے اس کو. لا تحملنا ما لا طاقت لنا. ایسا بوجھ، ایسی ذمہ داری، ایسی شکل، ایسی صورتحال جو ہماری برداشت سے باہر ہو کر ایک دم ایمان کے خلاف سوچنے لگ جائیں، قدم آگے بڑھانے لگ جائیں، خدا کو ناراض کرنے والا کوئی پہلو ہو جانے پائے، اس وقت ثابت قدم رکھنا یہ آپ ہی کی قدرت کام کر سکتی ہے. ان دو لوگوں نے کہا کہ تم دروازے تک تو داخل ہو جاؤ. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو، مومن تو تھے، اب ایمان کے تقاضے کی تکمیل کا وقت ہے. اللہ پر نظر رکھو، پورا توکل اعتماد اللہ پر رکھ کر دروازے تک تو چلے جاؤ. جانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ. چونکہ ایسے ہوش اڑے ہوئے تھے، قالو کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہرگز ہرگز کبھی کبھی بھی ہم داخل ہوئیں گے ہی نہیں. کب تک؟ جب تک وہ اس میں موجود ہیں یہ لوگ. بات ایسی سے بار بار فرما رہے ہیں آپ کیجیے ایسا. آپ ہیں نا، آپ کے بھائی صاحب ہیں نا ہارون، آپ دونوں جائیے، اپنے اللہ کو لے کر جائیے. اللہ کا انکار بھی نہیں کیا انہوں نے، کافر بھی نہیں ہوئے تھے. آپ اپنے بھائی کے ساتھ جا کر پورا کام پورا کر کر آ کر ہم کو فرمائیے. اب دیکھو بچانا بھی، سمندر سے لا کے رکھنا بھی دشوار ہوا، اب ٹھکانہ آپ کے ذمہ لا کے ہم کو بٹھاؤ. ہم آسن بھی نہیں چڑھاتے، ہاتھ بھی نہیں ہلاتے، پاؤں بھی نہیں بڑھاتے، ہم کو آسانی سے ہمارا ملک دلا دو. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ کے رب مل کر دونوں جائیے، دونوں لڑیے نا. قاتلات، آپ دونوں لڑو نا. اللہ ساتھ بھی دیتا بول رہے نا، جو نا آپ دونوں لڑو نا. اسی جملے کے اوپر جنگ بدر کی شکل نکلے تھے راستہ روکنے. جن کا راستہ روکنے نکلے تھے ملک شام سے آنے والا تاجر کا قافلہ، اس کی بڑی ہوشیاری سے اللہ میاں نکال بھی دیا. میں کہوں گا اللہ میاں نکال دی. تاریخ اور سیرت آپ پڑھیں گے تو وہ تو راستہ بچ کر آگے بڑھ گئے. سیرت میں آپ کو تقریر میں ایسا ملے گا. میں اس کو کہتا ہوں اللہ میاں ان کو آگے بڑھا بھی دیا. ان کو پلٹا کے جنگ بدر کے پاس لا کے میدان میں ٹھہرا کر دیا. ادھر اطلاع بھی پہنچا دیا آسانی سے. وہ لوگ 1000 کی تعداد میں
لڑنے کے عنوان سے ساز و سامان لے کر آ گئے. یہ بغیر ہتھیار کے نکلے تھے. صورتحال ایسی. سب سے پہلی اینٹ ہے دین اسلام کی بنیاد کو قائم کرنے کی عمارت کو. اس میں اگر ذرا بھی ہوتا تو پھر دشواری تھی. اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. جب یہ وقت آیا تھا لڑنے کا اللہ کا حکم ہوا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور اپنے بھائی صاحب مل کر جا کر لڑیے، ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، یہ ہمارے سے ہو نہیں سکتا. ہم ایسا ہرگز نہیں کہیں گے. آپ کا حکم ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، مریں گے کٹیں گے کچھ نہیں. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم تعمیل میں ہم آگے بڑھیں گے. روایتیں بتاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرور طاری ہو گیا. اللہ کے حکم کا ساتھ دینے والے ہونا. پھر اللہ نے مدد فرمائی، غیبی مدد. اعلان فرما دیا اللہ نے 3000 فوج کو میں بھیج رہا ہوں فرشتوں کی. معاملہ سختی والے مرحلے میں گزرنے لگا اور 2000 جملہ 5000 فرشتوں کی مدد بھی بھیجی. پھر سہرا دیا ان 313 کو. کام کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لڑ رہے ہیں. وہ بعض اکا دکا صحابہ کو بتائے انہوں تلوار اس کی گردن کے قریب تو جاری، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی میری تلوار اس کی گردن کو نہیں لگی، اس سے پہلے اس کی گردن کٹ کے گر بھی رہی. انعام سے نوازا. اس کے بعد زندگی میں کبھی کسی بدری سے غلطی ہوئی، بعض مرحلے میں بعض صحابہ تلوار نکالے ان کی یہ غلطی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے بنا کیا بدری ہے. اللہ کا اعلان ان کے حق میں جنتی کا قطعی ہو چکا ہے، ان سے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں، خاموش. قیامت تک کے لیے ان کا اعزاز بڑھا کر رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے لڑیے، ہم یہاں نہ قائدون، ہم بیٹھے رہیں گے. خالا اس وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مجبور ہو کر دعا فرما دی، اے میرے رب اب میرے اختیار میں بس میں کچھ بھی نہیں رہا، میری قوم میری نہیں سن رہی. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. کسی ایک صحابی نے بھی کسی معاملے میں ایسا نہیں کہا. اب یہ میری قوم میرے تابع نہیں ہو رہی ہے، سن نہیں رہی ہے، اب لہذا تیرے حکم کی تعمیل میں تو پیچھے نہیں ہٹتا. صورتحال آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. اب جو کچھ ہے تو میں ہوں، میرا بھائی ہے، میرے کنٹرول میں، میرے حکم کے چلنے میں، آپ کے حکم کی تعمیل میں میں اور اپنا بھائی ہارون ہیں. اب یہ کمبخت اتنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، نافرمانی کو فسق کرنا ہوتا ہے. یہ فاسق قوم کے درمیان میں ایک حد فاصل قائم کر دیجیے. آپ تھے مسلمان سب، ان کے حق میں یہ ہوا. اللہ نے مہربانی کی. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ. اب یہ لوگ ہیں نا ایک وقت 40 سال تک ان کے لیے ان کو ان کے ملک سے محروم رکھا جائے گا، اور نہ وہاں بھی جا سکیں گے نہ اپنے ملک میں نہیں جا سکیں گے. پڑے رہو آسمان کے نیچے. پیغمبر موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ایک دو، بس ان کے طفیل میں نافرمانوں کو بھی جینے کا سہارا دے دیا. اس لیے آپ کا ایک کا نیک صالح بننا بھی دنیا کے 20 ناقابل شمار حصے کے لیے بھی ان کے وجود کا ذریعہ بنتا ہے. اگرچہ کہ فرق پڑے گا، یہ چیزیں پڑیں گی. نیک آدمی کی اتنی اہمیت اور صلاحیت ہے، طاقت ہے دینی اعتبار سے.
اللہ نے کہا سزا دیا، اب ان کم وقتوں کے لیے پورے 40 سال تک نہ ادھر نہ ادھر، آسمان کے نیچے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہاں تو مختصر جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے، جب کہہ دیا تار نہیں لگائے، دیوار نہیں اٹھائے، باؤنڈری نہیں کھودے، کوئی کاشت نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں ہے، رکھا، بھوکا بھی نہیں مارا، بھوک لگ رہی من و سلوا کا انتظام کر دیا، پیاس لگ رہی ریگستان میں پانی کہاں سے ملتا، موسیٰ ٹھیک ہے ان کو پینے دو، اپنے ساتھ جو پتھر موجود ہے اس پہ ڈنڈا مارو ہمارے نام سے، بس 12 چشمے یعنی 12 کنال چھانل، شیریں صاف پانی۔ آج کی دنیا میں صاف پانی کم و بیش پوری دنیا میں یہ ہے، صاف شفاف پانی لینا تو اچھی بڑی رقم کا خرچ کرنا، پھر بھی اس میں پیور یعنی خالصیت کا اعتماد نہیں۔ تاجروں کی عادت، جتنی قوم جیسی شریر تاجرہ اس سے بڑھ کر مہارت والے تاجرین اپنے فن کے اندر۔ چشمے سے نکلنے والا پیور پانی کی سپلائی بول کے تھا، اب تو بورویل کھود کر اس کے اندر ایک اس میں ڈال کے گر کرا کے جو پیور پانی ہے لے لو لے لو لے لو۔ سب سے بڑا فراڈ دھوکہ اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں، اب وہی لینے پر مجبور ہیں ہم بھی، کرنے پر چل رہے ہیں۔ بیماری کو سر ڈاکٹر پاس گئے تو کم و بیش 100% ڈاکٹر یہ کریں یہ بیماری پانی کی وجہ سے، یہ بیماری پانی کی وجہ سے، یہ گھر کے بچے پانی کی وجہ سے، یہ فلاں چیزیں پانی کی وجہ سے، چلو پانی کی وجہ سے۔ چلیے تو اللہ نے کہا فرما دیا، یعنی دعا قبول فرما لیا اللہ نے، قبول فرما کے سزا کیسی ہوں گی بتا کہ 40 سال تک۔ اب یہ روزانہ ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھے، کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، سایہ مل رہا، نہیں اپنے وطن کو جاتے، مصر کو جائیں گے، صبح برابر روزانہ نکلتے، اسٹیٹ میں جاتے، کبھی نہیں دیکھنا ہوتے، شام شروع ہوتے شروع کرتے، صبح تک مسلسل سفر کرتے، ایسا پلٹتے نہ ایسا پلٹتے ہی ہو۔ جب صبح ہوتی جہاں سے نکلے تو وہیں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، پر چلے تو صحیح۔ کیا واکر تھا وہاں کا، وہاں پیرا ہلا رہے تھے، آج کل کے جو زمانے میں جو واکر آئے اس کو چالو کر دیا، بٹن مار رہے بھی دوڑ رہے بھی، پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا، حرکت تو ہو رہی برابر، نہ باؤنڈری والے ہیں، نہ تار بندے ہوئے ہیں، نہ فوج ان کی نگرانی کر رہی ہے، جا تو رہے ہیں۔ اب یہ قدرت کے کتنے نمونے کیسے ہیں، پھر آخرت کا جو منظر کئی جگہ پیش کرتے ہیں، ہر دوزخی بھاگنے کی کوشش کرے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، نکل نہیں پائے گا۔ پورے جھلکیاں بتا دیے گئے واقعات کے ذریعے سے، پڑھنا اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ صبح ہوتے دیر رہتے پورے 40 سال تک، ان 40 سال کے درمیان میں سب سے پہلے ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے، پھر ان کے 1 سال یا ایک روایت میں 6 مہینے کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، پھر دوسرے نبی کا حضرت یوشع کو پیغمبری دے دی گئی، اور ان کی موت کی بھی اتنی بڑی طویل تفصیل ایسے واقعات ہیں سننے کے لیے اچھے لگتے ہیں، جو بھی تھا ایک موت ہوئی پیغمبر ہارون علیہ السلام کی موت کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اسی کے تحت وہ تفصیل میں آتے ہیں، لیکن اس کو میں ذکر نہیں کروں گا۔ اور یہ جتنے لوگ نافرمانی کیے تھے ان 40 برس میں، ان کا خاتمہ بھی کر دیا، یعنی فطری موت پہ مار دیا اللہ نے، تھے تو اکا دکا تھے، اور ان کی جو نسل ہوئی اس میں جو بڑے ہوئے، یہ اس پیام کو یاد رکھے
کمر کسا، اللہ کا حکم ہے نا، آگے بڑھے، داخل ہوئے، بیت المقدس کو فتح کیا، آباد رہے 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 رہے، ہیں بھی اب تک۔ یہودیوں کا وطن اصلی ملک شام ہے، بشمول فلسطین اس کے اندر ہے۔ اب اسلام سے ٹکراؤ کی وجہ سے اب ان کے پاس ایک ہے کہ قرآن حق، اور اس قسم کی ضدی قوم بھی ہے، ضرورت پڑنے پر آقا میں رسول کو چیلنج کر کے آگے بڑھنے والی، انبیاء کو آگے بڑھ کر قتل کر دینے والی، آسانی سے تمہارے کنٹرول میں آنے والی تھوڑی ہے۔ یتیہون فی الارض، اسی کو ذکر ہے، 40 برس تک گھومتے رہے، وہی نکلتے جاتے بڑھتے، ارے اس کی باؤنڈری وال کہاں ختم ہوئی پتہ نہیں، روٹ معلوم ہے، سب ہے، چل رہے ہیں، پوری رات نیند کریں، اس لیے کچھ کام نہیں، دن میں سو جائیں گے۔ جہاں سے نکلے تھے 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھے پیچھے، ہر ایک اپنے آپ کو وہی پاتا، یہ کیا چیز ہے؟ تو نظام قدرت کچھ اور ہے، نظام فطرت خدا نے جو بنایا کچھ اور ہے، یہ ساری چیزیں منشا خدا بندی کے تحت چلتے ہیں، وہ یقین والی کیفیت پیدا کرنا ہے، قادر مطلق کی قدرت کا اندازہ اس امت کے لوگوں میں بہت قریب سے قریب تر لا کر پہنچانا ہے۔ فلا تحس القوم الفاسقین، یہ بھی امید دلائے، ہر نبی کو بڑی فکر ہوتی تھی اپنی قوم کے انکار کرنے پر، اللہ نے اطمینان دلایا، اے موسیٰ و ہارون، گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نافرمان قوم آپ کی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ 40 سال میں یہ دونوں پیغمبر بھی وہ نیک بندے بھی وہیں گزارے، ان کے لیے تو سزا ہوئی، کن کے لیے؟ قوم کے لیے، مگر ان کے لیے سزا نہیں، سزا کاٹنے والوں کے درمیان رہ کر یہ انعام خداوندی ہے ان کے لیے، ان کے درجے کو بلند کرنے کا ہے۔ یہاں دماغ میں خیال آئے گا آدمی کو، یہاں سوچنا ہے، ان کے ساتھ ہی رہے، نہ پیغمبر نکلے، نہ حضرت ہارون نکلے، نہ حضرت موسیٰ نکلے، اور وہ جو نیک آدمی ہے، جو حضرت یوشع، حضرت کالب بھی، یوحنا، یہ بھی نسب میں رہے، ان چاروں ہی کی خیر و برکت سے ان کو زندگی ملی، ورنہ نیست و نابود بھی کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن میں جہاں ذکر ہے، انبیاء کو ہٹا کر، نیک بندوں کو نکال کر پوری قوم پہ عذاب نازل کیا، ہلاک کیا، لیکن ان کو رکھا تھا اللہ تعالیٰ، تو ان کو دوسرے قسم کی عذاب کی شکل دی ہے۔ 4 دن مسلسل آپ کو بریانی ہے تو آپ کو بیزار ہو جاتے، نہیں بھی آج دال ہونا میرے کو دو۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، مولانا کا، چونکہ گھر میں برابر جمتی نہیں، انہوں بھی اپنی ضد پہ، حالانکہ گھریلو زندگی ایک سمجھوتے کی زندگی رہتی ہے، 19-20 میں کچھ کوئی انہیں نیچے اترنا، کوئی انہیں نیچے اترنا، باقی رکھنے کے لیے۔ اب ان کے پیسے کے بل بوتے پر ہوٹل میں کھانا شروع کرے، 5-6 دن کھا کے تھک کے، ایک مرتبہ کا واقعہ دیکھا، ناگرہ سے بریانی خریدے، جا کے ایک اجنبی گھر کو کھٹکا مارے، بھائی صاحب یہ بریانی لیجیے، ابھی لایا ہوں گرم گرم میں، مجھے آپ کے گھر سے دال اور کھانا دے دیجیے۔ تو یہ بھی قوم بھی ایسی چیز، اس کی بھی تفصیل ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ نہیں ہم کو ادرک لہسن کا مزہ اتنا زمانہ نہیں ملا، مسور کی دال نہیں ملی، پیاز نہیں ملی، فلاں نہیں ملی، وہ جو وہاں پر انتہا اختصار کے ساتھ ہے، واقعہ یہ ہوا تھا، اب اس کی تفصیل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ انسانوں کا، انسان میں تقوی سے ہٹنے کے بعد کیا ہوتا، تقوی والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی اولاد کا ذکر، حضرت حابیل قابیل کی کچھ تفصیل اگلی آیت سے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔